اب جو حضرات سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ ہو اور پروردگار عالم جن کے دل و دماغ کو کھول دے، تو پھر یقیناً ایسے حضرات کبھی بھی حق سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہوتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی جواب کہ میری جان تو جا سکتی ہے پر محمد عربی کا دین نہیں چھوڑ سکتے۔ جب آپ کے چچا نے آپ کے اس استقلال اور عزم کو دیکھا تو اس نے آپ کو چھوڑ دیا، اور پھر ساری چیزیں ایک طرف، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکالیف پر صبر، اسلام قبول کرنے پر اجر کی صورت میں دنیا میں جو ایک بہترین صلہ ملا وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ ایک عرصے تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی صاحبزادی وہ حیات رہی۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ یہ جو نکاح عام عرف میں جب ہم نکاح کرتے ہیں تو کسی کا کوئی باپ، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کا کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز رشتہ دیکھنے کے لیے جاتا ہے، اور پھر باہمی صلاح مشورے سے یہ بات طے پاتی ہے کہ فلاں کا فلاں کے ساتھ رشتہ کر دیا جائے۔ لیکن آپ یہاں ٹھہر کر ذرا دیکھیے اور سوچئے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اوحا ان ازوج کریمتئی من عثمان بن عفان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی صاحبزادی کا نکاح عثمان غنی سے کر دوں۔ تو یہ جو نکاح ہوا یہ رب کے حکم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و منشا سے ہوا۔ کتنے خوش نصیب ہے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن سے نبی علیہ السلام کی صاحبزادی کا نکاح کرنے کا حکم پروردگار عالم فرما رہا ہے۔ پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا، اور اس تاریخی موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں ان کا تیرے ساتھ نکاح کرتا رہتا۔ اس سے آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بھی دیکھ سکتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک عرف ہے، آپ سب صاحب اولاد ہیں، اللہ نہ کرے اگر کسی کی صاحبزادی شادی شدہ ہو اور اگلے گھر جا کر اس کا وصال ہو جائے، انتقال ہو جائے، تو اپنے داماد کو دوسری بیٹی تب ہی دی جاتی ہے کہ جب پہلی بیٹی امن اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہے۔ بصورت دیگر ایسا نہیں ہوتا، چاہے وہ لاکھ رشتہ داریاں نبھاتے رہیں، سفارشیں آتی رہیں، لیکن اگر ماں باپ راضی نہیں تو پھر دوسری بیٹی کا نکاح وہاں نہیں کیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر میری 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں کتنی بیٹیاں 40 بیٹیاں بھی اگر ہوتی تو اے عثمان یکے بعد دیگرے میں تیرے ساتھ ان کا نکاح کرتا رہتا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضور کی محبت سب سے زیادہ تھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ پھر یہاں آ کر کچھ حضرات کو یہ شبہ ہوا، کچھ حضرات نے یہ اعتراض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک صاحبزادی ہے اور وہ ہے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کل صاحبزادیاں کتنی ہیں؟ 4۔ بولیے کتنی ہیں؟ نمبر 1 حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، نمبر 2 حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی، سب بولیں گے رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 3 حضرت سیدہ ام کلثوم
رضی اللہ تعالی، بولیے رضی اللہ تعالی، اور چوتھی صاحبزادی آپ کے حضرت سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا۔ یہ 4 صاحبزادیاں ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کا انکار کرتا ہے تو وہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور بے ادبی و گستاخی کر رہا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید دیکھیے، اٹھائیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، 22واں پارہ ہے، سورہ احزاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے غیب کی خبریں بتانے والے، قل آپ فرمائیے، نمبر 1 لازواجک، اپنی ازواج کو، اپنی ازواج کو، اپنی بیویوں کو فرمائیے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو فرمائیے، ونساء المؤمنین، اور مومن خواتین کو فرمائیے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے چہرے کے اوپر ڈالے رہے۔ اب آپ یہاں پر لفظ ایک قابل توجہ قرآن کریم کا، ازواج زوج کی جمع، بنات بنت کی جمع، بنت ایک بیٹی کو کہا جاتا ہے، اور بنات جمع ہے تو جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے۔ جمع کا اطلاق کم از کم کتنے پر ہوتا ہے؟ بولیے سارے، کتنے پر ہوتا ہے؟ 3 پر کم از کم اطلاق ہوتا ہے۔ تو اب قرآن کریم کے اندر جو اسلوب اختیار کیا جا رہا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں 3 سے زیادہ ہیں۔ کہ بنات جمع کا لفظ جو استعمال ہوا، پھر کچھ حضرات نے یہاں اسی آیہ مبارکہ کے اندر تعویل کی اور کہا کہ بنات سے مراد مومنین کی بیٹیاں ہیں۔ تو ہم انہیں قرآن کریم سمجھانے کی غرض سے صرف اتنا عرض کرتے ہیں کہ اگر قل لازواجک وبناتک، اس بنات کے اندر امت کی بیٹیاں مراد ہوں تو پھر اس کا تذکرہ تو ونساء المؤمنین، اس سے ماں باپ والے لفظ کے اندر آ رہا ہے۔ پھر کچھ حضرات نے یہاں پر ایک اور اعتراض کیا کہ بنات سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی صاحبزادیاں نہیں، بلکہ وہ صاحبزادیاں جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پہلے خاوند سے تھیں، وہ مراد ہے یہاں پر۔ اس کا جواب بھی قرآن کریم دے رہا ہے۔ ایک ہوتی ہے حقیقی بیٹی، ایک ہوتی ہے مجازی بیٹی جس کو لے پالک کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا۔ جو حقیقی بیٹی اس کا تذکرہ اس آیہ مبارکہ کے اندر یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج، اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو فرمائیے۔ اب جو حقیقی بیٹی ہے اس کو بنت کہا جاتا ہے، اور جو حقیقی بیٹی نہ ہو اس کے بارے میں قرآن کریم کہہ رہا ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور ان کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، اس پر ربائب کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ربائب ربیبہ کی جمع، ربیبہ اس بیٹی کو کہا جاتا ہے جو حقیقی نہ ہو، بیوی کی ہو اور پچھلے خامند کی طرف سے ہو۔ تو قرآن کریم ہر ایک کو الگ الگ طور پر بیان کر رہا ہے۔ لہٰذا اگر اس سب کے باوجود بھی کوئی شخص اس بات پر بضد ہو کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی صاحبزادی ہے، تو پھر اسے قرآن کریم سمجھنا چاہیے، اسے قرآن کریم پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور سب کچھ سامنے ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے گا تو پھر یقیناً وہ اپنا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کہیں نہیں بنا سکتا۔ لہٰذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ کا نکاح ہوا۔ پھر ان کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تیسری صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم کا نکاح ہوا۔ 12 ہم ایک بات کہہ چکے کہ اگر 2 صاحبزادیوں کا نکاح عثمان سے نہیں تو پھر ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ جہاں بھی دیکھیں گے، جہاں بھی پڑھیں گے، آپ کو ذو النورین نام کی وجہ ہی یہ نظر آئے گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 صاحبزادیوں کا نکاح عثمان سے ہوا، بدلے میں ذو النورین کہا جانے لگا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس زمانے میں آپ نے اسلام قبول کیا تھا، اس زمانے میں اسلام کو قبول کرنا گویا ایسے تھا کہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں پیش کر دینا، مصائب کو دعوت دینا کہ وہ مصائب آئیں اور انسان کو ہر طرف سے جکڑ لیں،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا نے آپ کے ساتھ یہی معاملہ کیا؟ کفار کا اس زمانے میں طریقہ یہ ہوتا کہ جب بھی کوئی شخص نیا اسلام قبول کرتا، اگر تو وہ غریب کمزور ہوتا، اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے۔ بالخصوص حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ